اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح کی ابتدا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مکی صورت ہے اور اس کی 28 آیات ہیں، اور تمام انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنے دور میں اپنے دین کے لیے خوب محنت کی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خوب اپنی جان لگائی ہے۔ انہی محنت کرنے والوں میں سے طویل عرصہ تک جنہوں نے محنت کی، جن کی محنت کے نقشے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے، 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم میں سے 70 یا 80 لوگ صرف مسلمان ہوئے 950 سال میں۔ تو ان کی اس محنت کا ذکر ہے، اور محنت کا ذکر کر کے اصل میں ہمیں اس چیز کی طرف دھیان دلانا کہ دنیا میں تمہارے آنے کا اصل مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اپنی زندگیوں پر مطمئن ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھنا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، انذر قومک، یہ کہ ڈرائیے اپنی قوم کو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیہم عذاب علیم، کہ آ پہنچے ان پر عذاب دردناک۔ قال، فرمانے لگے وہ، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم، میں تمہیں نذیر مبین، واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اور وہ ڈر کیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ جب تم یہ کام کرو گے، یغفر لکم، بخش دے گا وہ تم کو، من ذنوبکم، تمہارے گناہ، ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے دے گا، الی اجل مسمی، ایک وعدہ مقرر تک۔ ان اجل اللہ، کیونکہ جو وعدہ اللہ کا ہے، اذا جاء، جب وہ پہنچ جاتا ہے، آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہے۔ قال، پھر فرمانے لگے، ربی انی دعوت قومی، اے میرے رب، میں نے بلایا اپنی قوم کو، لیلا و نہارا، دن کو، رات کو بھی اور دن کو بھی، فلم یزدہم، تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، دعائی، میرے اس پکارنے سے، الا فرارا، مگر ان کے بھاگنے میں، میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا، اور جب کبھی بھی میں، دعوتہم، ان کو بلاتا ہوں، لتغفر لہم، تاکہ تو ان کو بخش دے، جعلوا اصابعہم، تو وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں، وَأَسَرُّوا، اور ضد کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے ہیں، بڑا تکبر۔ جب کبھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے، تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالنے لگے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹنے لگے، اور انہوں نے ضد کی اور بہت بڑا تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم، پھر میں نے ان کو بلایا، جہارا، واضح، کھلے عام، سر عام۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا، واسررت لہم اسرارا، اور چپ چھپ کر بھی کہا، چپکے چپکے سے۔ صدق اللہ العظیم۔ نوح علیہ السلام کی اس تمام محنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ ان کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور قوم کے پاس بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ ان انذر قومک، یہ کہ اپنی قوم کو ڈرائیے۔ اور یہ ڈرانے کا لفظ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا
کہ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جو شفقت کے طور پر ہوتا ہے، جیسے والدین اپنے بچوں کو کسی نقصان دہ چیز کے پاس جانے سے روکتے ہیں، تو اسی لیے انبیاء کو انذار نذیر کہا جاتا ہے کہ وہ امت کو نقصان کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ ڈر نہیں ہے جو کسی کو دھمکی کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ان سے کہا کہ اپنے قوم کو جا کر سنائیے یہ بات اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ کسی پر بھی انجانے میں عذاب نہیں آیا، ہر انسان کو پہلے ہوشیار کیا گیا، جب وہ ہوشیار نہ ہوا تو پھر اس پر وہ عذاب آیا۔ تو کہا اپنی قوم سے وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس واضح ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اور تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اس عذاب سے تمہارے بچنے کی یہی صورت ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کرو اور اسی سے ڈرو، اور اس سے ڈرنے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں طرز کیا اختیار کرنا ہوگا کہ میرا کہنا مانو، کیونکہ میں اس کا نبی ہوں، وہ میرے ذریعے ہی تم تک پیغامات پہنچائے گا، تو جو پیغامات میں تم تک پہنچاؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان پر ایسے ہی عمل کرو، اور جب تم ایسا کر لو گے، میرا کہنا مان لو گے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایک وقت مقرر تک مہلت بھی دے گا۔ اب یہاں کہا یغفر لکم من ذنوبکم، اس میں علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ من کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے ایمان لانے کے بعد تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو حقوق العباد سے نہیں بلکہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جب ایمان لاؤ گے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو حقوق اللہ کے اندر کمی کی ہے، اور حقوق العباد میں سے جو شرائط کے مطابق ادائیگی کے قابل ہوں، جیسے کسی کے مالی واجبات ہوں، ان کو ادا کرنا پڑے گا، اور اگر ہاتھ یا زبان سے کسی کو ایذا دی ہے تو اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر من کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو اضافی ذکر کیا گیا، جیسے قرآن کریم میں اکثر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو جملے کے جوڑ کو برابر کرنے کے لیے رکھے گئے ہوتے ہیں۔ یہ عربی کلام کا طرز ہے اور اس کا وہاں پر مطلب نہیں ہوتا۔ تو بعض کہتے ہیں اسی طرح یہ اضافی ہے، زائد من ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے سے تمہارے سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر من مکمل کے لیے نہیں ہے بلکہ من بعض کے لیے ہے، کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد میں سے جو واجب الادا ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ کہا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں مہلت دی جائے گی ایک مقررہ اور متعین مدت تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مدت کے اندر جو تمہارے لیے وہ مقرر اور متعین کر چکا ہے تمہیں مہلت دے کے رکھے گا، یعنی اس مدت کے اندر تمہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان نہ لائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مدت مقررہ کے اندر اندر تم پر یا تو عذاب لا کر تمہیں ہلاک کر دے، یا تمہاری عمر کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عمر کی مدتیں مقرر کی ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات کوئی شرط رکھی ہے، یعنی کہ اگر اس انسان نے فلاں کام کر لیا تو اس کی عمر 80 سال ہو جائے گی، اگر نہ کیا یہ کام تو اس کو 60 سال کی عمر میں موت آ جائے گی، یا غلط کاموں سے اور اللہ کی ناشکری سے عمر کم ہو جاتی ہے اور شکر گزاری سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح والدین کے اطاعت اور خدمت گزاری سے عمر میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو اس کے متعلق دو چیزیں ہیں کہ انسان کی تقدیر دو طرح کی ہے، ایک کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، یعنی تقدیر قطعی۔ قطعی وہ ہے کہ جو لکھا جا چکا اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، اور دوسری ہے تقدیر معلق جو کسی شرط کے ساتھ لگی ہوتی ہے،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس انسان کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس شخص نے اللہ کی اطاعت کی تو اس کی عمر 70 سال ہوگی، اور اگر نہ کی تو 50 سال میں مار دیا جائے گا۔ اور اسی تقدیر کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کہ تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے دعاؤں سے، یہ وہی والی تقدیر ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر کر رکھا ہے، یمحو اللہ ما یشاء، کہ اللہ جس کو چاہیں اس کو محو یعنی ختم کر دیتے ہیں، ویثبت، اور جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، وعندہ ام الکتاب، اور اصل کتاب یعنی اصل تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ لہذا دونوں قسم کی تقدیریں اللہ کو ہی معلوم ہیں۔ اللہ نے وہ پکی تقدیر بھی لکھی ہے اور اللہ نے یہ تقدیر معلق بھی لکھی ہے، تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح پر گزارے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، جس کا مفہوم اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز دعا کے علاوہ نہیں روک سکتی، اور کسی کے عمر میں اضافہ سوائے والدین کی اطاعت کے نہیں ہو سکتا۔ یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انسان کی عمر میں برکت پڑتی ہے۔ اور مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہی ہے کہ تقدیر معلق میں اعمال کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو ان سے کہا گیا کہ تم ایک مقررہ وقت تک مؤخر کر دیا جائے گا اگر تم ایمان لائے، تو یہ وہی تقدیر معلق تھی کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے قوم کو بتایا کہ اگر تم ایمان لائے تو جو اصلی عمر تمہاری اللہ نے مقرر کی ہے وہاں تک تمہیں مہلت مل جائے گی، اور کسی دنیاوی عذاب میں تم گرفتار نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس اصلی عمر سے پہلے ہی اللہ تم پر عذاب بھی بھیجیں گے، تمہیں ہلاکت بھی مل جائے گی، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ بھی ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ایمان لانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ایمان لانے کے بعد بھی موت کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس دنیا کو دائمی نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز کو فنا ہے، اور انسان کے اس مرنے میں جو ہر انسان کے لیے مقرر ہے، اطاعت اور فرمان برداری سے یا کفر و معصیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے کہا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی مقرر کردہ وہ مدتیں جب آ جاتی ہیں تو پھر وہ ٹلتی نہیں ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو ڈرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور قرآن کریم کی آیات کے مطابق ان کی عمر 50 سال کم 1000 سال ہوئی، 950 سال ان کی عمر تھی۔ اگر 40 نکال دیں تو 910 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، اور کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور اتنی اذیتیں دی گئیں کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی وہ گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، تو کمبل میں لپیٹ کر ان کو ایک مکان میں چھوڑ آتے اور کہتے تھے کہ یہ مر گئے۔ لیکن پھر جب اگلے دن ان کو ہوش آتا، پھر سے اپنی اس تبلیغ کے اندر لگ جاتے، اللہ کی طرف بلانے میں لگ جاتے۔ اور اسی طرح سے ان کی قوم کبھی کبھی ان کا گلا گھونٹ دیتی، جس سے بے ہوش ہوتے، جب ہوش آتی تو پھر یہی دعا کرتے، رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ تو ایک نسل سے مایوس ہوتے، اگلی نسل پر محنت شروع کر دیتے، اگلی نسل سے مایوس ہوتے ان کی اگلی نسل پر، لیکن وہ نسل در نسل بد سے بدتر ہوتے گئے، شریر سے شریر ہوتے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا شکوہ پیش کیا کہ یا رب میں تو ان کو دن اور رات بلاتا ہوں، اجتماعی طور پر بلاتا ہوں، انفرادی طور پر بلاتا ہوں، ان کو علل اعلان بلاتا ہوں، چپکے چپکے ان کو آپ کی طرف بلاتا ہوں، جو بھی طریقہ کسی کو راہ راست پر لانے کا ہے وہ سب میں نے اختیار کر لیے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو حد سے بڑے ہوئے اور آپ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کبھی جنتوں کی بشارتیں دی، کبھی نعمتوں کی ترغیب دی، کبھی
اعمال صالحہ کے ذریعے دنیا اور آخرت کی ترقیاں بتائیں، کبھی اللہ کے قدرتوں کو سامنے کر کر کے بتایا، لیکن وہ ایسا لوگ تھے جو ضدی اور ہٹ درم تھے اور اپنی بات پر قائم رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت میں، کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب اس کے بغیر ان کے علاوہ اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کے بعد ان کو کشتی کی تیاری کا حکم دیا گیا اور اس میں سوار کر کے ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور جو ان کی باقی قوم تھی جو نافرمان تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور کہا کہ اے اللہ، جب میں ان کو آپ کی طرف بلاتا ہوں تو بجائے اس کے کہ یہ آ جائیں، یہ اور ان کے ساتھ الٹا کام ہو جاتا ہے کہ یہ اور دور چلے جاتے ہیں، اور جب میں یہ ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ تاکہ وہ تمہیں بخش دے، تو یہ اپنی انگلیاں ضد کی وجہ سے اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں تاکہ آواز نہ پڑے، اور کبھی اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں تاکہ کانوں میں آواز نہ جائے، اور اپنی ضد پر، اپنے غرور پر اسی طرح سے اڑے ہوئے ہیں، میری بات نہیں سنتے، اور ان کو میں چھپ کر کھل کر ہر طرح سے ڈرا رہا ہوں، لیکن یہ آپ کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی محنتوں کا ذکر ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہو کر 950 سال کی زندگی کی محنت کے اندر صرف اتنے لوگوں کو بلاتے رہے، تھک کر ہارے نہیں، اور نہ ہی اس چیز کا دعویٰ کیا کہ 950 سال میں کوئی بستی یا کوئی گاؤں پورے کا پورا کیوں اللہ کے راستے پر نہیں چلا۔ اگر یہ قدرت کے فیصلے ہوتے کہ انسان کے بلانے سے سارے کے سارے لوگ بیک وقت مسلمان ہو جاتے، کوئی پوری بستی کوئی پورا گاؤں، تو انبیاء کے ساتھ ایسا ضرور ہوتا کہ ہر نبی کے دور میں کم از کم ان کے ارد گرد کے علاقوں کے رہنے والے تو 100% مسلمان ہوتے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ ماننے اور نہ ماننے والوں کی جنگ ہے، یہ اطاعت اور نافرمانی کی جنگ ہے، اور یہ ہمیشہ برابر کی نسبت زیادہ چلتی ہے کہ نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، فرما بردار کم ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کی طرف اندازہ یہ لگانا ہے ہم کون سے گروہ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کے لیے خود توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔